اعتکاف کی عظمت ایسی ہے، یہ ایسا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرانا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دھرنے پہ بیٹھنا۔ اختلافات سارے ائمہ میں، اختلافات کیا ہوتا ہے؟ ائمہ کا اختلافات رحمت کیا ہوتا ہے؟ امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مر جائے، آپ میت کو قبرستان لے جائیں تو آپ میت کو جو ہے وہ ایسا کریں کہ وہ پیچھے پیچھے لے جائیں اور لوگ آگے آگے چلیں، ٹھیک ہے؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ میت کو آپ آگے آگے لے جائیں اور لوگ پیچھے چلیں۔ اس پہ اختلاف ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو آگے لینا، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ امام شافعی کہتا ہے کہ یہ ایک مجرم ہے اور سارے اس کی سفارشی ہے، اور اس حساب سے اس کو پیچھے پیچھے لے جانا چاہیے، مجرم کو بعد میں ہی لایا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور جا رہا ہے خطائے گناہوں کے ساتھ۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو اگر مجرم ہوتا تو اس کو نہلایا نہیں جاتا، اچھے کپڑے نہیں پہنائے جاتے، اس کو عطر نہیں ملا جاتا، اس کو ایسے ہی مطلب گھسیٹ کے باندھ کے لیا جاتا، کندھوں پہ اٹھا کے نہیں لیا جاتا۔ تو وہ فرماتے ہیں اس لیے ایک مہمان ہے، اس کو ہم الوداع ایک منزل سے دوسرے منزل کی طرف کر رہے ہیں۔ تو دونوں کی دلیلیں صحیح ہے۔ یا کوئی رفع دین پہ دلیل دیتا ہے کہ رفع دین کرنا جائز ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چھوڑا تھا۔ اب جو کر رہے ہیں شافعی مسلک میں وہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اب جو نہیں کر رہا ہے وہ بھی سنت ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ترک بھی کر دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہتا ہے، اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر یہ کوئی اوراد فتیہ پڑھ رہا ہے اور اس کے نزدیک میں وہ قرآن و حدیث سے لی گئی وظائف کا مجموعہ ہے اور شاہ ہمدان نے اس کو لکھا ہے، پڑھا ہے، اب اگر کوئی پڑھے اچھی بات ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے ہم پر۔ اگر کوئی نہ پڑھے تو اس پر یہ قدغن نہیں، اس کو گھسیٹ کے لایا جائے اور اس کو پڑھو، یہ جہالت ہے کہ آپ کہیں گے کہ اگر کوئی پڑھے گا نہیں تو اس کی بخشش ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں، اور جو نہ پڑھنے والا ہے وہ کہے گا کہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ بخشش ہی نہیں، اس کو فساد کہتے ہیں۔ ملاقات کے ایک اور شمارے میں آپ کا خیر مقدم، میں آپ کا میزبان شاکر شبیر بٹ۔ ناظرین، وقتاً فوقتاً ہم آپ سب حضرات تک کچھ مہمانوں کو پہنچاتا ہے، ان سے آپ کو روبرو کراتا ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمانی گفتگو موجود ہے کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کاروان اسلامی انٹرنیشنل کے سربراہ ڈاکٹر غلام رسول حامی صاحب۔ آج ہم نے بہتر سمجھا ان سے ملاقات کریں گے، ان سے آپ کو روبرو کرائیں گے، ان سے کچھ سوالات کریں گے، ان سے جوابات لیں گے، کیونکہ آج معتکفین حضرات پوری دنیا کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر میں بھی اعتکاف میں اپنی شمولیت اختیار کریں گے، اس کے بارے میں بھی مولوی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ حامی صاحب، پہلے آپ کا شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں میں اضافہ۔ حامی صاحب، پہلے آپ سے سیدھا سوال رہے گا، پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیے ہمارے ویورز کو، ڈاکٹر غلام رسول حامی کہاں سے، اور جو علمی سفر ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد ان کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ مَنِ اتَّبَعَنِ۔ اللہ تعالیٰ ایک نظام چلاتا ہے، وہ اپنی کریمی اور اپنی ربوبیت کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ جس سے چاہتا ہے جو کام وہ کام اسے لیتا ہے۔ وہ سیب کے اندر، دریا کی گہرائی کے اندر موتی بناتا ہے اور ایک کیڑے کی پیٹ میں، اور وہی اس کو رزق بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ بارش کے قطرے سے وہ سیب اس سے ظاہر کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس چیز کے لیے چنا، گنہگار ہونے کے ساتھ ساتھ، خطا خار ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گناہوں پہ شرمندگی بھی ہے اور ہم اس حل بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمارا یہ کام وہ لے رہا ہے، جو بھی حسب استطاعت ہوتا ہے وہ ہم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارا علمی سفر جو ہے، ہم نے تھوڑا چھوٹا موٹا کچھ علم حاصل کیا اپنے استادوں سے، کچھ سکولنگ کی ہے، پھر کچھ کالجز سے، پھر کچھ یونیورسٹیز سے، اور اس طریقے سے جو یہ دینی علمی سفر ہے اس میں بھی آج کے دور کے بڑے معروف علماء کرام سے میں نے استفادہ کیا ہے، پڑھا ہے۔ تو یہ ایک بڑا طویل انٹرویو ہو جائے گا،
تو اس کے لیے یوٹیوب پہ یا بہت سارے چینلز پہ آلریڈی میرے کہیں پروگرام میری بایوگرافی کے بارے میں مشتہر ہو چکے ہیں، لیکن جن سے بھی میں نے استفادہ کیا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ حالانکہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ جہاں میں نے بچپن میں مسلمانوں سے، علماء سے، صوفیہ سے پڑھا، وہاں میں نے ایسے استادوں سے بھی پڑھا کہ جو خالصاً دنیاوی تعلیم پڑھاتے تھے، ان میں کچھ پنڈت لوگ بھی تھے۔ بے شک۔ اور آج کے دور میں جب مجھے وہ دیکھتے ہیں، وہ فخراً کہتے ہیں کہ ہم جب اپنے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم ان کو اتنا بتاتے ہیں کہ ہم سب ہمارے شاگرد ہیں۔ تو اس چیز سے بڑھ کر میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دنیا کی جس کونے میں جاتا ہوں میں، جن یونیورسٹیز میں لیکچر دیتا ہوں، کتاب کرتا ہوں، مسجدوں میں جاتا ہوں، کانفرنس، سمپوزیم، سیمینارز میں جاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ وہاں بہت بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، شیخ الحدیث ہوتے ہیں، مفسرین ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے کہ میں تو ان کی خاک بھی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرتا ہے کہ بڑے بڑے کانفرنسوں میں صدارت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ صرف ایک کرم ہے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کے لیے چنا، اور جو ہماری کمی اور کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کرتا ہے۔ حامد صاحب، آپ سے سوال یہ بھی رہے گا کہ معتکفین حضرات پوری دنیا کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر میں بھی مساجد کا، درسگاہوں کا، خانقاہوں کا، زیارت گاہوں کا رخ کریں گے، اور عید الفطر تک، جب تک نہ شوال المکرم کے چاند کی رویت ہوگی تب تک اللہ کے حضور سرب سجود مسجد کے ایک کونے میں ہوں گے۔ اس کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں مختصراً بتائیں۔ دیکھیے، پورا سال ایک مومن کے لیے فضیلت والا ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ایسا بنے کہ میں اس کو جنت لے جاؤں، اور جنت کے تمام مخلوقات، آسمانی، زمینی، اس کو ہم زمین اور آسمان کہتے ہیں، اردین و سماوات، ان میں جو کچھ بھی ہے اس کو اس انسان کے سامنے مسخر کرو، اور بتاؤں کہ میں نے اس انسان کو قدرت کا شاہکار بنایا، اور یہ اس قابل ہے کہ ساری مخلوق اس کے تابع کر دیے میں نے، اور گرویدہ اور فریفتہ بنا دیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں شعبان کے روزے یا شعبان کی عظمتیں، کبھی محرم کی عظمتیں، کبھی ذوالقعدہ شریف کی، کبھی ذی الحج شریف کی عظمتیں، اور کہیں رمضان کی عظمتیں عطا کرتا ہے۔ انہی عظمتوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک، اور اس میں پھر قرآن مقدس، جس کو اللہ تعالیٰ نے شہر قرآن بھی خود فرمایا، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے پہلا عشرہ ہمیں رحمت کا رکھا، پھر مغفرت کا رکھا، پھر عتق من النار رکھا، اور ساتھ میں ہمیں اعتکاف بھی دے دیا۔ اعتکاف کی عظمت ایسی ہے، یہ ایسا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دھرنے پہ بیٹھنا کہ یا رب میں تو بیٹھا ہوں تیرے حضور، میں نہیں جاؤں گا جب تک میری اور میرے باقی لوگوں کی بخشش نہ کرے گا۔ تو یہ ایک ایسا دھرنا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں خود بھی کرتا ہوں اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہی ہے، شان ہی ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ یہ جو عشرہ آ رہا ہے، اعتکاف کا عشرہ آ رہا ہے، اس لیے مجھے کمر بند دے دیجیے تاکہ میں اپنے مبارک کمر کو باندھوں اور اللہ کے حضور سرب سجود ہو جاؤں۔ اس لیے دنیا کے اندر جہاں بھی، جس جگہ حرم ہو، مسجد نبوی شریف ہو، یا دنیا کا کوئی بھی مقام ہو جہاں بھی اعتکاف ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام اور رفاع اعظام کے نزدیک میں عند اللہ و عند رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ بڑی عظمت والی ہوتی ہے جہاں کوئی معتکف اللہ تعالیٰ کے حضور سرب سجود ہوتا ہے اور اپنا محراب باندھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ تو یہ عمل اتنی عظیم ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر کسی کو اپنی زندگی میں اعتکاف کرنا چاہیے، اور 11 مہینے کمانا چاہیے، اور 12 مہینے میں خرچ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدے کر کے۔ تو اس طریقے سے جن خانقاہوں میں، مسجدوں میں، درسگاہوں میں، دارالعلوم میں جہاں پر بھی اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، تو یقینی طور وہ میں کہتا ہوں کہ وہ ایک ایسی رحمت والی جگہ ہے، لوگ جا کے استفادہ کریں، اور یقینی طور اپنا ہاتھ اور دامن جب وہ اٹھائیں گے وہاں پھیلائیں گے تو خالی نہیں جائیں گے، کیونکہ ایک معتکف کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ نہ صرف اپنی بخشش کے لیے آتا ہے
بلکہ اپنی بخشش کے ساتھ ساتھ جس محلے میں وہ کرتا ہے بستی، بے شک۔ پوری بستی کو بخشا جاتا ہے۔ حامد صاحب آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ہمارا یہ ماننا ہے علماء کرام جس بھی مکتبہ فکر سے ہے، جس بھی مسلک سے ہے، ہمارے سروں کے تاج ہے، لیکن اگر دور حاضر میں دیکھیں کتنی ضرورت ہے ان اختلافی مسائل کو پس پشت رکھ کر ان چیزوں پہ، کیازکہ کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ مسلمانن ہٕنٛدۍ بچہِ، مسلمانن ہٕنٛزٕ بچیہِ چھِ دور حاضرس منٛز مرتد سپدان، اور اگر اس وقت میں علماء کرام کا رول دیکھیں گے، یہ سوال کا پہلا رخ ہے، آپ پورا سن لیجیے گا، علماء کرام کا جو رول ہے کیا تم چھا سُہ تِتھ کٔنۍ نِباوان یِتھ کٔنۍ نِباوُن پزِ ہے۔ دوٚیِم، والدہ کی گود کو پہلا درسگاہ بولا گیا ہے، تصور کیا جاتا ہے، کیا والدین اپنا رول بخوبی نبھاتے ہیں اولاد کی پرورش میں؟ دیکھیے، سب سے پہلا سوال جو آپ نے فرمایا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ فی الوقت میں کہوں گا کہ یہ امت جو ہے وہ متحمل نہیں ہے کہ وہ فتنوں کی نظر ہو جائے، بے شک، وہ فسادات کی نظر ہو جائے۔ بے شک، اختلافات کا جہاں تک تعلق ہے، اختلافات تھے اور قیامت تک رہیں گے۔ آئیڈیالوجی میں، فہم و فراست میں، ادراک میں، سمجھانے اور سمجھداری میں یہ اختلافات تھے اور رہیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختلافات پر جتنی بھی بات کی جائے وہ باعث رحمت ہے اور باعث برکت ہے۔ بے شک، لیکن رہی بات یہ کہ اگر میں کسی ایک مسلک کا فالوور ہوں یا اس کا پیروکار ہوں، میں اپنے اختلافات کی گنجائش کو اس حد تک لینا چاہتا ہوں کہ میں دوسرے کو غلط ثابت کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تیرا جو کچھ بھی ہے وہ غلط ہے، بے شک، تو اس کو اختلاف نہیں کہتے ہیں، اس کو فساد کہتے ہیں۔ فساد، بے شک، اختلاف تھا، علمی اختلافات۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بعد ائمہ فن جن کو ہم کہتے ہیں، ائمہ فقہ، ان کے بعد امام شافعی علیہ رحمہ آئے، انہوں نے ان سے اختلاف کیا۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے بیچ میں اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے۔ بے شک، امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ کے بیچ میں اختلاف ہے۔ اختلافات سارے ائمہ میں، اختلافات کیا ہوتا ہے؟ ائمہ کا اختلافات رحمت کیا ہوتا ہے؟ امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مر جائے، آپ میت کو قبرستان لے جائیں تو آپ میت کو جو ہے وہ ایسا کریں کہ وہ پیچھے پیچھے لے جائیں اور لوگ آگے آگے چلیں، ٹھیک ہے؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ میت کو آپ آگے آگے لے جائیں اور لوگ پیچھے چلیں۔ اس پہ اختلاف ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو آگے لینا، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ امام شافعی کہتا ہے کہ یہ ایک مجرم ہے اور سارے اس کی سفارشی ہے، اور اس حساب سے اس کو پیچھے پیچھے لے جانا چاہے، مجرم کو بعد میں ہی لایا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور جا رہا ہے خطائے گناہوں کے ساتھ۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو اگر مجرم ہوتا تو اس کو نہلایا نہیں جاتا، اچھے کپڑے نہیں پہنائے جاتے، اس کو عطر نہیں ملا جاتا، اس کو ایسے ہی مطلب گھسیٹ کے باندھ کے لیا جاتا، کندھوں پہ اٹھا کے نہیں لیا جاتا۔ تو وہ فرماتے ہیں اس لیے ایک مہمان ہے، اس کو ہم الوداع ایک منزل سے دوسرے منزل کی طرف کر رہے ہیں۔ بے شک، تو دونوں کی دلیلیں صحیح ہے۔ یا کوئی رفع دین پہ دلیل دیتا ہے کہ رفع دین کرنا جائز ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چھوڑا تھا۔ اب جو کر رہے ہیں شافعی مسلک میں وہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اب جو نہیں کر رہا ہے وہ بھی سنت ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ترک بھی کر دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہتا ہے، بے شک، اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر یہ کوئی اوراد فتیہ پڑھ رہا ہے اور اس کے نزدیک میں وہ قرآن و حدیث سے لی گئی وظائف کا مجموعہ ہے اور شاہ ہمدان نے اس کو لکھا ہے، پڑھا ہے، اب اگر کوئی پڑھے اچھی بات ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے ہم پر۔ اگر کوئی نہ پڑھے تو اس پر یہ قدغن نہیں، اس کو گھسیٹ کے لایا جائے اور اس کو پڑھو، تو یہ جہالت ہے کہ آپ کہیں گے کہ اگر کوئی پڑھے گا نہیں تو اس کی بخشش ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں، اور جو نہ پڑھنے والا ہے وہ کہے گا کہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ بخشش ہی نہیں، اس کو فساد کہتے ہیں۔ بے شک، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور علماء جب علم میں پختہ ہوتے ہیں تو ان کی اختلافات نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کی ارادت ہوتی ہے، اس ارادت سے نور پھیلتا ہے۔ وہ جس بھی مسئلے کو ایڈریس کرے، وہ مسئلہ جتنا بھی حل طلب اور غور و طلب ہو جائے، اس سے انسان کے اندر روشنی پھیلتی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ جہاں تک کسی چیز پہ ڈسکس نہ کیا جائے، اس وجہ سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ایتھیسٹ بن رہے ہیں، دین اسلام سے نکل رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم اس بات کو
علمی طور علمی بنیاد پر علمی میدان پر ڈسکس کرنے نہیں دیتے ہیں اور نہ ہی چاہتے ہیں۔ اب رہی بات کہ اگر کوئی مقام مصطفیٰ کہتا ہے تو اچھی بات ہے، کوئی عشق مصطفیٰ کہتا ہے تو اچھی بات ہے، کوئی کہتا ہے کہ نظام مصطفیٰ تو اچھی بات ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے احوال پر ضرورت نہیں ہے، اقوال پر ضرورت نہیں ہے، فضائل کی بات کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے قرآنیات پر کام کرنا ہے، اچھی بات ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں حدیث کو لے کے جا رہا ہوں، اچھی بات ہے۔ یعنی کہ ہر ایک جوہر ہے وہ خدا اور خدا کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا ہے، اس پہ چھوٹا دل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کی بات سننے میں اور کسی کو اپنی بات سنانے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، دل بڑے ہونے چاہیے۔ نہ صرف مسلمانوں کے بیچ میں جو سیکٹرین وائلیشنز آج ہے، بلکہ ہمیں غیر مسلم کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے، انہیں بھی میں میٹھے مصطفیٰ کا دین بتانے میں اور ان کے اقوال، افعال، احوال بتانے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں بھی بتانا چاہیے ہم نے کہ ہمارا آقا جیسا کوئی انسان نہیں، ہماری کتاب جیسا کوئی اور کتاب نہیں، ہمارا دین جیسا اور کوئی دین نہیں۔ یہ تب ہی ممکن ہے نا جب ہم، دیکھیے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم کیوں فلانی کو دعوت پیش کریں، فلانی جماعت کو دعوت پیش کریں۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، جب آپ بتائیں گے نہیں اس کو کنسرن ہمارا کیا ہے رسول اللہ کی ذات کے ساتھ، وہ کیسے سمجھ جائیں گے؟ اس پر میں آپ کو ایک چھوٹا قصہ سناؤں گا۔ ایک عورت آئی باہر سے، اس کے ساتھ میں ایک آدمی تھا، تو اس سے علاج معالجے کی ضرورت تھی، تو وہ یہاں گئی تھی ہندوستان کی بہت سارے جگہوں پر، اس نے بہت سارے ادیان کو لیا تھا، جتنے بھی لوگ بولتے ہیں کہ اسپرچول علاج آپ کو ایسے ہوگا ایسے ہوگا، لیکن اس کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ بالآخر وہ مجھ سے ملی، یہ میں رمضان المبارک میں نا اس لیے کہ تحریش نعمت کے اعتبار سے کہتا ہوں، پھر لاسٹ میں وہ مجھ سے ملی اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ میں نے اس کو کچھ علاج معالجے کے لیے بتایا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ اچھا وہ تھی انگریز، بالآخر وہ اتنی متاثر ہوئی تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تو پہلے اسلام کے بارے میں پڑھ، اسلام کے بارے میں جان۔ پھر وہ 1.5 سال بعد آئی، اپنی فیملی کے ساتھ وہ ایمان لے آئی، لیکن اس کا ایک بیٹا اس وقت بھی کہا کہ نہیں میں اسلام کو نہیں مانتا ہوں اور اسلام درست مذہب نہیں ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ مت مانو تو زبردستی نہیں، اس میں کیا ہے، کیا حرج ہے۔ لیکن پھر 3.5 سال ہو گئے، جب اس نے اپنے ماں کے اچھے احوال، اقوال اور بدلتی دنیا دیکھی تو وہ یقینی طور اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت مجھے کسی کے ساتھ نہیں تھی، اور جب میں نے اپنی ماں کو دیکھا اس کی بدلتی زندگی کو، میں نے حضور کو پڑھنا شروع کر دیا اور میں خود بخود مسلمان ہو گیا۔ دیکھیے اسی طریقے سے جب ہم مطلب بری انداز سے، بری زبان سے اسلام کی تصویر پیش کریں گے تو لوگ نفرت کریں گے اسلام سے۔ تو اگر ہم سیکٹیرین وائلیشنز کے شکار ہو جائیں گے اور باضابطہ لڑنا جھگڑنا کنٹینیو رکھیں گے، لوگ اسلام کو پسند ہی نہیں کریں گے پڑھنا اور سمجھنا اور سننا۔ یوں بھی بہت سارے پہلے الزامات ہیں، کربلا کو لے کے، حنین کو لے کے بہت چیزیں کیے گئے، مطلب جن کو ابھی مسلمان دنیا کو ایڈریس کرنا چاہیے ان چیزوں کو، نہ کہ آپسی اختلافات کو بڑھاوا دینا چاہیے۔ جو والدین کا رول ہو، جی میں اس طرف آ رہا ہوں۔ اب رہی بات کہ ماں کی جو گود ہوتی ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ ماں کے جو درجے ہیں آپ کے لیے باپ سے زیادہ، اس لیے 70 گنا، یعنی اگر 10 درجے ہیں تو 7 والدہ کے، اگر 100 ہے تو 70 والدہ کے۔ وہ کیوں ہے، کس لیے ہے کہ والدہ کی عظمت اس لیے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، وہ اس لیے ہے کہ ماں ہوتی ہی ایسی نرم ہے کہ یہ جو صدور الامہات ہے، ماں کا جو سینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی وسعت دی ہے کہ وہ جو کچھ بھی اپنے بچوں کے لیے دیں وہ اس کو قبول کریں گے۔ باپ کچھ بھی کرے اپنے بچوں کو تربیت میں دینے کے لیے، لیکن وہ گٹھی میں کچھ نہیں پلا سکتا ہے۔ وہ ایک تصویر دے سکتا ہے، وہ فیسلٹی پرووائڈ کر سکتا ہے، وہ تو ایک فیسلٹیٹر ہو سکتا ہے، لیکن وہ بہترین تربیت نہیں کر سکتا ہے بچوں کی، وہ والدہ ہی کر سکتی ہے۔ ہر والدہ کو یہ چاہیے کہ وہ امانت دار جس طریقے سے اپنے عصمت اور عزت کی ہے، اسی طریقے سے وہ امانت دار اپنے خاوند کے مال و جائیداد کی بھی ہے اور اس کے
وجود کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا، ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذکر والانثى کے ذریعے سے وہ اولاد، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ رکھا، اس کی تربیت اس کی ذمہ رکھی. اگرچہ باپ بھی اس سے بری نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری والدہ پر ہے، اور والدہ اس سے بچ نہیں سکتی ہے. اب رہی بات کہ وہ کیسے ہم ایسے اصول ڈال سکتے ہیں، وہ چھوٹا ایک مسئلہ ہے. کوئی باپ مجھ سے آیا، ایک مجلس میں ذکر کا مطلب جلسہ تھا، مجلس ذکر تھی، تو وہ آیا مجھ سے کہنے کی لگا مجھے میرا بچہ نافرمان ہے اور کنٹینیو وہ ڈرگس لیتا ہے، اب دوسری بیٹی بھی اس نے انوالو کی ہے، ہماری بات کو وہ سنتا ہی نہیں ہے، ایسا ایسا کرتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو میں نے اس کو تھاکار کر کہا کہ میں آپ کو دعا دے دوں گا، لیکن پہلی بات جب آپ بیٹھیں گے اپنے بچوں کے ساتھ آپ ان کو ٹائم دو، لیکن جو ہی آپ کھانا پینا شروع کریں آپ امام حسن اور حسین کے قصے شروع کر دو، ان کے سامنے بتانا، بیٹی کے سامنے بار بار فاطمہ الزہرا کا تذکرہ کرو. میں آپ کو قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑکا آج ایک اچھے مقام پر اس نے کیس ایگزام پاس کیا، آج وہ ایک افسر ہے. مطلب یہ میری بیتی ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے. اور وہ مجھے کہتا کہ جب بھی میں اپنے گھر میں اب حسن و حسین کا تذکرہ کرتا ہوں، 4 یار باصبا کا تذکرہ کرتا ہوں، تو میرے بیٹے کے آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے. وہ اس باپ نے، اس ماں نے کوشش کی نا اپنے دسترخوان پہ جہاں انہوں نے نعمتیں رکھی وہاں انہوں نے فضائل اہل بیت اور صحابہ کرام کے بارے بھی رکھا. تربیت یہی ہے، ہم اپنے بچے کو سنائیں کہ ہمارے ہاں محبوب العالم ایک ولی تھا، وہ کیسا تھا، اس کے کارنامے کیا ہے، غوث الاعظم کے کارنامے کیا ہے. وہ ہم اپنے بچوں کو جب دسترخوانوں پہ یہ چیزیں پلائیں گے، بتائیں گے، تب وہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے اسلاف کیا ہے اور ہم کس میراث کے وارث ہے، تب جا کے ہماری تربیت ہماری ماؤں کے ذریعے سے صحیح ہو سکتی ہے. آخری سوال سے پہلے وادی کشمیر کی طرف اگر دیکھیں، پہلے قتل تے اس نے انسان اگر سوچان اس قتل انسان اس سوچان یہ گناہ، لیکن آج قتل کر کے بھی اس کی لاش کے ساتھ آپ نے سمجھا ہوگا کیا ٹکڑے کیے جاتے ہیں، کٹھن میں دفناؤن بلا کفن بلا کسی بھی چیز کا. اس کے بارے میں یہ معاشرے کو ہوا کیا وجوہات اس کے ہیں؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مجھ سے یہ ہزاروں لوگ سوال کرتے ہیں اور سینکڑوں لوگ پوچھتے ہیں، اور درجنوں جرنلزم کی دنیا سے جرنلسٹ ہمارے بھائی عزیز سوال پوچھتے ہیں یہ کہ اب کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ تواریخ دیکھیں گے، ماضی کو دیکھیں گے، اس سے بڑی چیزیں ہوتی تھی، آج ہی نہیں سینکڑوں سال بھی پہلے. کہ ہم نے دیکھا کہ ایک تخت پہ بادشاہ باپ بیٹا ہے اور بیٹی نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، بیٹے اور بیٹی کو اپنے ہی باپ نے 2 ٹکڑے کر دیے. تو اس طریقے سے اب فرق اس دور میں یہ ہے کہ آج سارا کچھ ایکسپوز اور ڈسکلوز ہوتا ہے، سوشل نیٹ ورک پلیٹ فارمز جو ہے یہ ہر جگہ پہنچتے ہیں. لیکن اب اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج اس کا تدارک کیا ہے اور پہلے زمانے میں اس کا تدارک کیا تھا. پہلے جو لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ سے خوف زیادہ کھاتے تھے، وہ خائف ہوتے تھے اللہ تعالیٰ سے. کہ ہمارے ہاں آج بھی یہ بہت سارے بزرگ ہیں، اسلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے دور میں آسمان پہ اس طرف سرخی یا لالی چھا جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہیں قتل ناحق ہو گیا. وہ بھی ایک دور تھا. پھر جب مادیت میٹیریلزم زیادہ بڑھ گیا تو لوگوں نے اپنے بھائیوں کو زمین کی 2 فٹ پر قتل کر دیا. بیٹی نے ماں کو مارا، ماں نے بیٹی کا قتل کر دیا، خاوند نے بیوی کا قتل کر دیا، بیوی نے خاوند کا قتل کر دیا. تو یہ جو دنیا آیا اس میں جو فاسٹ ٹریک جس کو ہم کہتے ہیں، جو فاسٹ ٹریک ہماری زندگیوں میں آیا کہ ہم سب کچھ اپنی مرضی اور من کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. اس کا کیا وجہ ہے؟ اس کا وجہ ہے کہ جو ہمارے بچے رات دن یہ جو یورپین سسٹم ہے مغربیت، جس کو ہم مغربیت کہتے ہیں، اس کا تصور جو ہے جاننے کے بغیر، ایجوکیشن سسٹم کے بغیر جب وہ دیکھتے ہیں، ہارر فلمز دیکھتے ہیں، اس طریقے سے وہ ایسے موویز دیکھتے ہیں کہ جن میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ بیڈ روم میں قبر کھودی گئی، کسی کو مارا گیا، کسی کو کہیں سے اغوا کیا گیا. وہ فلمی سٹائل میں
وہ سارا چیزیں ان کے ذہن میں آ جاتے ہیں. پھر اس زندگی میں جب وہ ڈیپ ہوتے ہیں، گہرے ہوتے ہیں، وہ اس کو دہراتے ہیں، اس کو دہراتے ہیں. وہی وہ شراب لے کے وہ چس کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ڈرگس لیتے ہیں. دھیرے دھیرے وہ اس چیز پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے دھوکہ دیتے ہیں. کریٹ کیا جاتا ہے کسی کا آئی ڈی ہوتا ہے وہ لڑکا، اور پروفائل وہ لڑکی کا لگاتا ہے. اس طریقے سے یہاں بہت سارے ابھی سکیمز چل رہے ہیں جس کے شکار سادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں یا انسان ہوتے ہیں. تو جب دھوکہ مل جاتا ہے، یہ دھوکہ کسی مسلک کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، یا کسی سوسائٹی میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں گاؤں کے لوگوں نے ایسا کہ نہیں. ہر گاؤں میں اچھے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں. ہر خاندان میں اچھے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں. اور ہر ملک میں اچھے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ قوم ہی اچھا نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. ہر قوم میں اچھے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں. تو جہاں اچھائی ہوتی ہے وہاں برائی ضروری ہوتی ہے، جہاں اندھیرا ہے وہاں روشنی ہے. تو اس وجہ سے جو کچھ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے، اور اس کو وہ پھر اپنی عملی زندگی میں کر رہے ہیں. ہمارا جو دور تھا، ہم جب اٹھتے تھے صبح تو ہمیں درس کا کان پکڑ کے بھیجا جاتا تھا. ہمیں وہاں سبتی ایمان مجمل مفصل یاد کرنے کے لیے اور رٹ لگانے کے لیے بولا جاتا تھا. وہاں بتایا جاتا استاد کی عظمت اور احترام کتنی ہے. ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک نائی کے بیٹے کو احترام کیسے کیا. تو اس نے جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے کہا یہ میرا استاد کا بیٹا ہے. اس نے کہا وہ تو نائی تھا، تمہارا استاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس سے ایک بار پوچھا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب وہ اپنی ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرے دیوار کے ساتھ تب وہ بالغ ہوتا ہے کتا. تو اس نے کہا اس لیے اس سے مجھے اتنا علم ملا، وہ بھی میرا استاد اس پر ہو گیا. تو یہ احترام تھا استادوں کے ہاں. جو ہم اپنے پیروں کی جوتیاں تو دھو کے پیتے تھے، ہم فخر سے کہتے تھے کہ ہم اس تربیت میں ہیں. لیکن دھیرے دھیرے ہمارے بچے جو ہے وہ سکولوں میں جاتے ہیں. جب وہ سکولوں میں جاتے ہیں وہاں سے وہ صرف اور صرف وہی باتیں اپنے دوست سے سنتے ہیں کہ آج ہم نے وہ فلم دیکھی، وہ مووی دیکھی، وہ سٹوری دیکھی، وہ سٹوری سنی. اچھا دھیرے دھیرے کر کے وہ پھر انجیکشن پہ پہنچتے ہیں، وہ انجیکشن لگاتے ہیں. جب وہ وہاں سے متاثر ہو کے آتے ہیں گھر میں آتے ہیں، اب وہ گھر والوں کی تربیت اور ماں کی کوکھ کی تربیت سے باہر ہو چکا ہے. اب اس کو ماں نہیں سنبھال سکتی ہے. میری گزارش ہے یہ تمام ماؤں سے، تمام والدین سے، تمام سوسائٹی سے، اپنے بچوں کو علماء کی سپرد کر دو، ائمہ کی سپرد کر دو، مسجدوں کی تعین لگا دو، انہیں سیرت مصطفیٰ سنا دو، انہیں حسن و حسین کی تعریفیں سنا دو. اس میں فاروق اعظم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی اور علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی قصے اور ان کی وہ حکایتیں سناؤ جو کچھ ہم سنتے تھے اپنے بچپن میں. تو کم سے کم ہمارے بچپن میں تو ہمیں الف لیلہ بھی سنایا جاتا تھا اس طریقے سے بہادری کے لیے، اور اس میں بھی ایک اچھائی کا سبق ہوتا تھا. لیکن آج کے دور میں، کہ میں آپ کو اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے بچپن میں کتنے چیزیں سنی ہیں کہ جو میرے انٹرٹین کے لیے تھی، کہ لیکن ان سے بھی اگر استفادہ، ہم تذکرۃ الاولیاء پڑھتے تھے، تذکرۃ الاولیاء سنتے تھے، ہم اولیاء کی قصے کہانیاں سنتے تھے. اب تحقیق کے بنیاد پر ہم آج وہاں پہنچے یا کہ نہیں پہنچے، لیکن کچھ تو دل ہمارا مائل اس طرف ہوتا تھا. اب بچہ ہمارا سڑک پہ، وہ بائک پہ، وہ باپ کی گاڑی کی چابی چرا کر ایکسیڈنٹ باہر کرتا ہے، لیکن باپ بھی فخر سے چابی دیتا ہے، اس کی عمر کا لحاظ نہیں رکھتا ہے، اس کی لائسنس اس کے پاس ہے. یہ ساری چیزیں جب ایک ساتھ ہوتی ہے تو اس کو ہم میٹیریلزم کہتے ہیں، مادیت کہتے ہیں. مادیت جتنا سر چڑھ کے بولے گا، یقینی طور سوسائٹی کے اندر ایک ایسا کردار پیدا ہوگا جس کردار کو آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے، مٹا نہیں سکتے، اور اس کو آپ مغلوب نہیں کر سکتے. حامد صاحب، آخر میں چاہے کوئی طالب علم ہو، چاہے کوئی استاد ہے، چاہے کوئی بزنس مین ہے، چاہے کوئی ملازم ہے، ہر ایک کے لیے آپ کیا کہنا، کیا میسج آپ امین جملہ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اپنی اپنی ذمہ داری اس کے استعداد کے مطابق، اس کی حسب استطاعت جو اس کی طاقت ہے اس کے مطابق دی ہے. آپ میڈیا میں، جرنلزم کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پر وہ الفاظ دیے ہیں جو ہمارے شبیر صاحب ادا نہیں کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کے پاس کیمرہ مین ہے، اس کی صلاحیت ہے، وہ کیمرہ چلا سکتا ہے، میں نہیں چلا سکتا ہوں. گویا کہ کیمرہ والا بھی، اس کے پاس کیمرہ کی ذمہ داری ہے، آپ کو پوچھنے کی ذمہ داری ہے، استاد کو پڑھانے کی ذمہ داری ہے، عالم دین کو مسجد میں تقریر کرنے کی ذمہ داری ہے، یا مسجد میں
نماز پڑھانے کی ذمہ داری ہے، ایک تاجر کو تجارت کرنے کی ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو وہ یہ سمجھے کہ ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ اس میں رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ کوئی میری نبی کو نہ مانے، وہ غیر مسلم ہو، کوئی بات نہیں، وہ عیسائی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانے، وہ یہودی ہو، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانے اگر وہ اس کا دعویٰ ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ دعویٰ ان کا صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ اور کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، ان کے جو بڑے اور نیک لوگ آئے ہیں ان سے استفادہ کریں، دیکھیں وہ کیسے اچھے لوگ تھے، جو ان کی زندگیوں میں تھا وہ اپنی زندگیوں میں اتارے، اور سمجھے یہ کہ ہم نے ایک دن مر کر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک انصاف کی ترازو کے نیچے کھڑا ہونا ہے۔ جس دن ہمارا یہ تصور قائم ہو جائے گا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہماری سوسائٹی میں نہ ہمیں کسی سی سی کیمرہ کی ضرورت پڑے گی، نہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ہر کوئی خوف کھائے گا کہ میں نے مرنا ہے اور میں نے جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، میں نے قبر میں جانا ہے۔ تو ہر کسی سے ایک ہی اپیل ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس نے مرنا ہے اور یہ دنیا چھوٹا ہے اور یہاں سے کچھ نہیں لینا ہے۔ یہاں سکندر ذوالقرنین جیسا آدمی ہاتھ خالی جا رہا ہے، اور یہاں برصغیر پر حکمرانی کرنے والا شمس الدین التمش جو پہلے غلام تھا، وہ چلتے چلتے کہتا ہے لوگوں میرے ہاتھ دکھانا پوری قوم کو کہ میں نے اپنے ہاتھوں میں کچھ نہیں لیا یہاں سے۔ تو جب یہ آپ اپنی سوسائٹی میں بار بار کہیں گے، بار بار کہیں گے، بار بار کہیں گے، تو یقینی طور اس پیغام سے ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک روحانی، ایک اسپرچول روح جس کو ہم سول کہیں گے وہ زندہ ہوگی۔ جب وہ زندہ ہوگی اس کی تڑپ یقینی طور انسان کو اپنے طرف راغب کریں گے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ من کی آواز، وہ ہوتی کیا ہے؟ پیر کے پاس جانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ وہ انسان کے من کو جگاتا ہے، انسان کے وجود کے اندر جگاتا ہے نفس کو۔ نفس بہت سارے اقسام کے ہوتے ہیں، ایک وہ جہاں نفس امارہ ہے وہاں نفس لوامہ بھی ہے۔ وہ نفس لوامہ کو جگاتا ہے، وہ امارہ کو ختم کرتا ہے۔ وہ انسان جب برائی کے قریب جاتا ہے تو اپنا نفس اس کو آواز دیتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، خدا کے سامنے جانا ہے۔ وہی تصور اس کو پیر دیتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو اپنے استاد نے کہا کہ میں آج خلافت اسی کو دیتا ہوں کہ جو اس مرغے کو ذبح کر کے لائے، لیکن لانا وہاں پہ ہے جہاں کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہو۔ وہ سب شاگرد ذبح کر کے لائے، کسی نے کہا میں نے تہ خانے میں ذبح کیا، کسی نے کہا کہ میں نے چھت میں ذبح کیا، کسی نے کہا جنگل میں کیا۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا وہ شاگرد وہ جب آیا اس کے سامنے تو اس نے کہا کہ میں نے نہیں کر پایا۔ اس نے کہا کیوں؟ ہر جگہ اللہ دیکھ رہا تھا۔ جب یہ تصور آ جائے گا، یہ کب آئے گا؟ کہ جب آپ اس بچے کو جو ابھی انجیکشن مار رہا ہے، ڈرگس لے رہا ہے، کسی اسپرچول مرکز پر لے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ تب تک اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ اس کو ایک بار جیل بھجوا دے، وہ نکل کر پھر وہی کرے گا۔ وہ کب بدل سکتا ہے؟ جب اس کو کوئی روحانی معالج مل جائے، وہ ذکر اذکار کے نشے سے دت ہو جائے گا، اور اسے اللہ تعالیٰ کا نشہ، اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق کا نشہ ہی اس تمام نشے سے مکت کر سکتا ہے۔ اس لیے اسپرچول مراکزوں کو ہمیں بڑھاوا دینا چاہیے۔ نہ کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسپرچول مراکز صرف اسلام میں ہو سکتے ہیں، اسلام کے باہر جو ادیان ہیں ان پہ بھی اسپرچولیٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ بھی اگر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ استقامت اللہ تک تقدیر وحدت کو سمجھیں گے، لیکن کم سے کم سوسائٹی کے تئیں انسانی فریضہ وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہمارے سوسائٹی میں تمام لوگوں کا تعلق اسپرچول انسٹیٹیوشنز کی طرف ہو جائے گا، اور اسپرچول انسٹیٹیوشن جو ہمارے ہیں وہ بلڈ اپ ہو جائے گا۔ اچھا، آخری بات بتا کر میں رخصت لے لوں گا، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو پتھر ہی ہے نا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنگ اسود کہتے ہیں، حجر الاسود کہتے ہیں، تو وہ بھی تو پتھر ہی ہے نا۔ لیکن اس کے ارد گرد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ارد اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ ابراہیم۔ وہ کہتے ہیں اس میں علامت کیا ہے؟ کہ میرے ایک پیغمبر کے پاؤں ایک پتھر پر ہے۔ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ، وہی تو اس میں دلیل ہے میری۔ وہ اسپرچول مرکز تبھی بنانا جب وہ شے اس میں ہے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے حرم مدینہ بنایا، تو اس میں کیا ہے؟ روحانیت ہے۔ روحانیت ہی پورے 13 سالہ جو مدنی زندگی ہے اس میں تو روحانیت ہی دی نا صحابہ کو۔
پھر غوث اعظم کی خانقاہ آپ دیکھیے، علی حجویری علیہ رحمہ کی خانقاہ دیکھیے، کشمیر کے خانقاہوں کو دیکھیے، وہ سارے انسٹیٹیوشن جو تھے وہ اسپرچولیٹی کے تھے، روحانیت کے تھے۔ آج کے دور میں جو اسلام کا تصور دیا جا رہا ہے وہ کہتا ہے اس کو صرف کتاب و سنت پڑھو، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کو کرید رہا ہے، نچوڑ رہا ہے وجود سے روحانیت باہر۔ وہ اس کو تصور دے رہا ہے اللہ کافی ہے، تیرے لیے قرآن و سنت کافی ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہاں سے روحانی استفادہ کرے گا؟ اسی لیے ہمارے بچپن میں یہ سکھایا جاتا تھا، ہمیں یہ سنایا جاتا تھا کہ آپ اگر کچھ بھی کریں گے، آپ کے اعمال آپ خدا اور رسول کو کیا جواب دیں گے؟ تو یہ تصور اصلی میں روحانی تصور ہے، اس کو زندہ کرنا ہے۔ یہ جب ایک کاریگر کے پاس آئے گا وہ خدا سے ڈرے گا، وہ ایک ڈاکٹر کے پاس آئے گا وہ خدا کا خوف کھائے گا، وہ ایک عالم دین کے پاس آئے گا خدا کا خوف کھائے گا۔ سوسائٹی کے ہر فرد کے لیے ایک ہی اپیل ہے کہ وہ اپنے وجود کے اندر روحانی رستگاری پیدا کرے اور روحانی تربیت لیں اور اچھے اچھے عارفین کے ہاں جا کر ان سے استفادہ کریں، تب جا کے کائنات میں ایسا ہی عروج آ جائے گا جو عروج ہم نے 600 سال 700 سال پہلے مسلمان اور مومنین کا دیکھا ہے۔ انشاءاللہ شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر غلام رسول حامی۔ آج ہم نے بہتر سمجھا تھا ان سے ملاقات کریں گے، ہم نے کچھ مختصر سوالات کیے اور ڈاکٹر صاحب نے ان کے جوابات بہت اچھے سے دیے، اور ہمیں امید ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، کیونکہ اگر ان کی کوئی بات جو انہوں نے چاہے ہم نصیحت کے طور کہی یا کسی اور طریقے سے اگر کسی تک پہنچے اور پھر اگر اس نے اس پہ عمل کی، شاید اس کی بھی زندگی بدل جائے گی اور ہمارا بھی بیڑا پار لگے گا انشاءاللہ۔ ہمیں امید ہے اس کو آپ شیئر کریں گے۔ اگلے ایک اور شمارے میں ایک اور مہمان کو آپ کے ساتھ روبرو کرانے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال مجھے اور میرے کیمرہ پرسن آر کے مغل کو دیجیے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیے تامل ارشاد۔